موضوع الدرس في معتقدات النصارى والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل لتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ المائدہ کی ان آیات میں جیسے کہ الحمدللہ ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ نے اپنے رسول، اپنے نبی، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچائیں جو ہم نے آپ پر اتارا ہے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو پھر آپ نے گویا کہ رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا. باقی اس میں جو مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، مخالفتیں ہیں، اس سے نہ گھبرائیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. کیا معنی یہ ہے کہ چونکہ وہ ہدایت نہیں چاہتے تو پھر اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہو، اور کافرین جو ہیں وہ تو اپنے کفر پہ مگن ہیں، مصر ہیں، جمے ہوئے ہیں. وہ تو الٹا نعوذ باللہ اسلام کو گمراہی اور فساد سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو بھی ہدایت نہیں دیتے. بلکہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کو حق سمجھ ہی نہیں آتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. پھر اللہ نے خطاب فرمایا کہ اہل کتاب تم کچھ نہ کہو. بھائی کیا کہتے؟ تمہیں کچھ کہہ رہی تھی بلا؟ ایسے ڈر گیا جیسے کوئی شیر آ گیا ہو. جانور ہیں، حیوان ہیں، اور ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کبھی جن کسی شکل میں ہو، اور کبھی اسی لیے حکم ہے، حدیث میں ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی سانپ نظر آئے تو اس کو نہ مارو، بلکہ اس سے یہ کہو کہ بھائی تم ہمیں نہ ڈراؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، اور ہمارے گھر سے نکل جاؤ. اگر 2-3 دفعہ کہنے سے نکل جائے تو سمجھ لو کہ وہ جن تھا، سانپ کی شکل میں تھا، اور نہ نکلے تو پھر اس کو مار سکتے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تورات و انجیل پہ عمل نہ کرو تو تم کیا ہو؟ پھر تم تو کچھ بھی نہیں ہو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا یعنی قرآن. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا،
اور میرے محبوب ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جب آپ پہ قرآن آتا ہے، احکام آتے ہیں تو یہ اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں اور سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ فلا تأسوا علی القوم الکافرین، آپ بالکل غم نہ کریں ان پہ جو ایمان نہیں لائے، ان کا کوئی غم نہ کریں۔ جس کے مقدر میں ایمان ہے وہ ایمان لائے گا، اور جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، آپ کے ذمہ ہے دعوت دینا، آپ کے ذمہ ہے تبلیغ فرمانا، لیکن کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، آپ غم نہ کریں، کیونکہ حضور بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے محبوب ہم جانتے ہیں ان کے انکار سے، ان کی سرکشی سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کہ میں ان کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں اور یہ جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ غم نہ کریں، بس آپ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں اور اللہ کی عبادت کریں موت تک۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، جو لوگ ایمان لائے یا یہودی یا صابی یا نصرانی لیکن جو اپنے دین پہ ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور آخرت پر بھی ایمان ہو، اعمال بھی صالحہ ہوں تو پھر ان کو آگے کا بھی غم نہیں ہے، اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں آگے کا ڈر نہیں ہے، اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں ان کا غم نہیں۔ لیکن معنی یہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں یہودی ہو۔ اگر یہودی ہے اور اس کا تورات پر ایمان ہے تو تورات میں تو لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، تو پھر حضور پر ایمان لے آئے۔ اگر حضور پہ ایمان نہیں لے آئے تو معنی یہ ہے وہ اپنے نبی پر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا کہ تم ہر بات سنو گے، فرما برداری کرو گے۔ وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف کئی پیغمبر بھیجے ہیں۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، اور جب بھی کوئی پیغمبر آیا وہ حکم لے کر جو ان کے خواہشات نفسانی کے خلاف ہو تو ان میں سے ایک جماعت ہے ان نے جھٹلایا، اور بعض علماء فرماتے اس کا معنی فریقا کذبوا، ایک جماعت کی تکذیب کی، وفریقا یقتلون، اور ایک جماعت کو قتل کیا، یعنی بعض انبیاء کی تو صرف تکذیب کی اور بعض انبیاء کو نے قتل بھی کیا، نعوذ باللہ۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَأَبَوْا وَصَمُّوا، اور انہوں نے گمان یہ کیا کہ اب کوئی آزمائش نہیں ہوگی، اس لیے اندھے اور بہرے ہو گئے کہ جو مرضی ہے کرتے رہو، سننا ہی نہیں۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے ان کو چھٹکارا دیا بخت و نصر کے عذاب سے بچا کے، پھر دوبارہ ان کو شام میں آباد کیا۔ ثُمَّ أَبَوْا وَصَمُّوا، پھر اندھے بہرے بن گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر جو تھے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ اب آگے اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ان اہل کتاب، ان نصارہ کا حال یہ ہے کہ ان میں بھی کئی جماعتیں بن گئیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، ایک جماعت تو یہ کہنے لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندو اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بس جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور شرک پہ مر گیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اب ایک آدمی ہے اگر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا وہ تو جنت میں جائے گا۔ معنی یہی ہوتا ہے کہ مشرک ہے کافر ہے، یعنی موت تک مشرک اور کافر رہے۔ اگر مرنے سے پہلے اللہ کلمہ نصیب فرما دیں۔ اللہ توحید، کتنے لوگ ہیں جو بالکل آخری وقت میں مسلمان ہو گئے۔
لیکن جو شرک پہ مرے گا اس کی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ بھی آیا کہ صحیح کی حدیث کے اندر ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادی ینادی، حضور پاک نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا کہ اعلان کر دو اور ساری دنیا کو یہ بات جو ہے تم پہنچا دو، ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمۃ، کہ جنت میں مسلمان کے سوا اور مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک تو کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں. اب دوسرے آئے انہوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہنے لگے اللہ تین میں سے ایک ہے، باپ بیٹا اور روح القدس، ان تین میں ایک ہے، ایک میں تین ہیں. تو یہ ایک ایسا عقیدہ تھا کہ اب جو نئے نئے لوگ ہیں نا جی وہ خود ایسے عقیدوں سے گھبراتے ہیں. ان کو یہ باتیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک میں تین ہے اور تین میں ایک ہے اور ان تین میں ایک خدا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے کہ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور وحدہ لا شریک لہ، وہ وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر ایسے عقیدوں سے یہ بات نہ آئے، ایسے باتیں کرنے سے یہ نہ روکے تو ان کو اللہ عذاب دردناک چکھائیں گے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں نہیں یہ توبہ کرتے، کیوں نہیں یہ رجوع کرتے اللہ کی طرف اور استغفار کرتے. یاد رکھو کہ قرآن میں دو لفظ آتے ہیں، ایک توبہ ایک استغفار. اچھی طرح سمجھ لیں. کسی جگہ لفظ ہوتا ہے توبہ کا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کا لفظ آتا ہے. اور کسی جگہ قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ توبہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور استغفار کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. تو اگر زبان پہ استغفار ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ کوئی استغفار نہیں. جیسے کہ ایمان ہے کہ ایمان کا محل تصدیق جو ہے وہ دل ہے، کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. تو توبہ بھی اسی طرح ہے کہ دل کے اندر بھی توبہ ہو، دل میں بھی ندامت ہو، زبان پر بھی استغفار ہو، اس گناہ کو بھی چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا بھی عزم. اس لیے فرمایا اللہ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیسے رجوع کریں کہ اللہ سے معافی مانگے، بخشش مانگے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. اللہ نے فرمایا نہیں، عیسیٰ ابن مریم مگر ایک رسول ہے، وہ خدا نہیں ہے. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزر چکے. وامہ صدیقہ، اور آپ کی ماں جو ہے وہ ولیہ ہے، وہ صدیقہ ہے، وہ پاک باز ہے. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، میرے نبی غور فرمائیں اللہ نے کیسے کیسے کھول کے ان کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں. ثم انظر، پھر غور کریں، انا یؤفکون، یہ کہاں دوڑے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اس آیت سے مرزا قادیانی نے اس بات پہ دلیل پکڑی ہے اور اس پہ بڑا زور لگایا ہے انہوں نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ من مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں فوت ہو گئے. معنی یہ ہے کہ آپ بھی فوت ہو گئے. تو اس لیے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے
اور عیسیٰ علیہ السلام کو موت جو ہے وہ کشمیر میں آئی، ہندوستان کا جو کشمیر ہے، جموں کشمیر کا علاقہ، اس میں موت آئی اور اس کی قبر بھی وہی ہے. وہ یہ عقیدہ کیوں بناتا ہے کہ اس نے پھر خود دعویٰ کیا نا کہ میں مسیح ہوں نا، میں عیسیٰ ہوں. تو یاد رکھیں کہ ایسا استدلال کرنا جو ہے وہ جہالت. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو ایک جملہ بات کہی جا رہی ہے، بھئی عیسیٰ بھی خدا نہیں ہے، رسول ہے، پہلے بھی رسول گزر گیا، اب بھی گزر جائے گی. یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی آپ پر موت آ گئی ہے، لیکن آپ پہ موت آئے گی. ابھی آپ زندہ آسمانوں میں موجود ہیں، اور آپ کا رفع جو ہے وہ حقیقی ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آپ کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور وہ آسمانوں میں ہے. اور پھر اس پر ایک نئی احادیث متواترہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قیامت سے پہلے اتریں گے. یاد رکھو، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو عام نشانیاں ہیں نا، جس کو کہتے ہیں علامات صغرا، چھوٹی نشانیاں. وہ تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یقبض العلم، علم اٹھ جائے گا، پھر ہر جاہل مولوی اور مفتی بن جائے گا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ایک یہ بھی قیامت کی علامت. دوسری علامت یہ حضور نے فرمایا کہ یرفع الامانہ، امانت بھی اٹھ جائے گی کہ لوگ اب امین نہیں رہیں گے. بلکہ ایک حدیث مبارک یہ لفظ ہیں کہ وہ امانت کو مغنمن، غنیمت سمجھ لیں گے، مال مل گیا کھاؤ یار، کسی نے واپس کرنا ہے. یہ بھی علامت قیامت ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ انہ یبر صدیقہ ویعق ابواہ، دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا. یہ بھی علامات قیامت میں. اسی طرح حضور نے فرمایا علامات قیامت میں کہ انہ یطیع زوجتہ ویعق امہ، کہ بیوی کی تو فرما برداری کرے گا، نوکری کرے گا، بلکہ چپل اٹھا کے پیچھے پھرے گا، لیکن ماں کا نافرمان ہوگا. یہ بھی علامت قیامت میں. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب شربت الخمور، جب شراب عام پی جائے، کہ بڑے آدمی ہیں تو ولیتی پیتے ہیں اور غریب ہیں تو دیسی پیتے ہیں، لیکن عام ہو جائے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں نشہ بک رہا، یہ بھی علامات قیامت میں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب یکسر الکینات والمعازف، جب گانے بجانے والیاں زیادہ ہو جائیں اور گانے کے آلات زیادہ ہو جائیں تو یہ بھی علامات قیامت میں ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ گانا اور گانے والیاں اور اس قسم کے یہ چیزیں جو ہیں یہ عام ہو جائیں گی. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ کچھ علامات قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. فرمایا ایک نشانی تو یہ ہے کہ یخرج الدابۃ من جبل الصفا، اس صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور ہوگا لیکن یتکلم انسانوں کی طرح بات کرتا ہوگا. یہ بھی علامات قیامت میں ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا یخرج نار من الیمن، یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی. اسی طرح حضور نے فرمایا یخرج النار من الحجاز، حجاز سے بھی ایک آگ نکلے گی. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج الدجال، دجال بھی ظاہر ہوگا. وَأَنَّهُ أَعْوَرُ، وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ کا ڈھیلا اس کا باہر نکلا ہوا ہوگا.
اور اس کی پیشانی میں لکھا ہوا بھی ہوگا کاف فا را، ہر مومن پڑھ لے گا کہ یہ کافر دجال ہے، لیکن جو مومن نہیں ہے ان کا تو وہ سردار ہوگا نا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا خود جو یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج جن کے لیے ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی کہ تمام لوہا اور اس کے بعد مختلف دھاتیں جو ہیں وہ پگھلائی تھیں اور لوہے کی پلیٹیں بنا کے آتونی زبر الحدید، پھر آگ جلا کے ان کو ایک ایسی دیوار بنا دی۔ فرمایا اس کو اب یاجوج ماجوج نہیں نکل سکتے، ہاں جب اللہ کا وعدے کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اسی طرح حضور ایک دن تشریف لائے، نیند سے اٹھے تو آپ بہت پریشان تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا بات ہے، فرمایا ویل للعرب، ویل للعرب، عرب والوں کے لیے ہلاکت کا وقت آ گیا، عرب کے لیے ہلاکت۔ انہوں نے کہا حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ آج وہ سد یاجوج ماجوج جو تھی اتنا سوراخ اس میں انہوں نے کر لیا ہے، تو اب یہ سوراخ بڑھتا جائے گا، جب بڑھ جائے گا وہ نکل آئے گا۔ تو اور وہ اتنی ان کی تعداد ہوگی کہ آپ تصور بھی کر سکتے ہوں، من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے ایسے نکل رہے ہوں گے تیزی سے، حتیٰ کہ دریا پہ گزریں گے تو دریا کا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، اور اگر کسی کھیت پہ گزریں گے، فصلوں پہ گزریں گے، باغات پہ گزریں گے، ان کو کھا جائیں گے، چٹ کر جائیں گے۔ تو یہ بھی علامات ہے قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، آپ نے فرمایا کہ دمشق کے اندر ایک مسجد ہے، اس کے شرقی کنارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور آپ نے فرمایا وہ اس طرح اتریں گے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں آپ نے فرشتوں کے کندھے پہ رکھے ہوں گے، اور فرمایا یقطر الراس شعرہ ماء، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی جنت سے آسمانوں سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے نقشہ کھینچا باقاعدہ، اور فرمایا کہ جب وہ اتریں گے مسجد میں نماز کا اقامت ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، اور امام مہدی جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، وہ بھی پہچان لیں گے کہ عیسیٰ آ گئے تو ہٹنے لگیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ اس نے کہا کھڑے رہو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ اب عیسیٰ نبی بن کے نہیں آیا بلکہ متبع محمد مصطفیٰ بن کے اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم جو ہے انہو یقتل الدجال، دجال کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے، وہ کہتے ہیں ان کو تلاش کریں گے تو باب لد جو ہے اس پہ، اس مقام پہ جا کے آپ پہنچیں گے تو دجال ہوگا۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ يُذِيبُ كَمَا يُذِيبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، جب عیسیٰ پہ نظر پڑے گی علیہ السلام، دجال ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انه يكسر الصليب، کہ صلیب الصلبوت جو ہے نصارہ کی قوت جو ہے اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ بھی ختم فرما دیں گے۔ پہلے اسلام میں قانون تھا نا کہ جو کافر جزیہ دے دے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اپنے مذہب پہ رہنا چاہتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ فرمائے اب جزیہ ختم، اب یا دین اسلام قبول کرو یا تلوار۔ اور اس دور میں جتنے عیسائی ہوں گے وہ سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شہیدا۔ حضور نے فرمایا انه يكسر الصليب ويقتل الدجال ويضع الجزية ويملأ الارض عدلا وقسطا، اور زمین میں عدل اور انصاف کو بھر دیں گے، ساری زمین میں عدل ہو جائے گا، اور جب عدل ہوگا تو زمین اپنے خزانے اگلے گی اور آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا یہ وقت آ جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کے ڈھونڈیں گے، لینے والا ان کو کوئی نہیں ملے گا، کس کو دے؟
سب آدمی جو ہے ٹھیک ہو گئے. اور 40 سال یاد رکھو، 40 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے. اترنے کے بعد وَأَنَّهُ يَتَزَوَّجُ، شادی بھی کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کی موت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے گی. حضور نے فرمایا ثم يدفن فی روضۃ المصطفیٰ، پھر میرے روضہ پاک میں میرے ساتھ آگے عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے، ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم. پھر حضور نے اگلا منظر بھی بیان فرما دیا، فرمایا اول من تنشق عنہ الارض، قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر مبارک پھٹے گی. اور فرمایا نبعث ھکذا، اس طرح ہم قبر سے اٹھیں گے کہ میرے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور میرے دائیں ابو بکر ہوں گے، اور میرے بائیں عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ. اور فرماتے ہیں ثم آتی الی باب البقیع الغرقد، پھر میں ان کے ساتھ جنت البقیع مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا تو وہ بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے. اور فرماتے ہیں ثم انتظر لاہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا تو اتنے میں مکے والے بھی پہنچ جائیں گے. اضعهم علی یمینی واہل المدینۃ علی یساری، مکے والوں کو میں داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو میں بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا. صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا مکے والے مہمان ہوں گے، مہاجر ہوں گے، ان کا حق زیادہ ہے. یہ تو میرے گھر والے ہیں، انصار ہیں. ثم اسوقهم الى المحشر، پھر میں ان کو لے کے محشر یعنی ارض شام کی طرف جاؤں گا. قیامت جو ہے، ارض محشر جو ہے، زمین محشر جو ہے وہ شام ہے، عرفات نہیں ہے. لوگوں نے بنا رکھے ہیں قصے کہانیاں، کسی کتاب میں پڑھ لیا نا کہ قیامت کا منظر ہے، انہوں نے کہا قیامت کی جگہ. کسی نے کہہ دیا نا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ہاں، خانہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. ادھر سے دروازہ پھٹ گیا، دیوار پھٹ گئی حضرت علی کو نکلنے کے لیے. اب انسان اس کا کیا حل ہے؟ نہیں، جانے کے لیے تو دروازہ تھا، یعنی نکلنے کے لیے جس دروازے سے گئے تھے اسی سے واپس آ جاتے. دیوار پھاڑنے کی کیا ضرورت تھی کہ کعبے کی دیوار پھاڑ دیں؟ اور یہ نہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتا ہے. نقل تو خیر ہے نہیں، جو روایات ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں. عقل بھی قبول. آج دیکھیں نا آپ کے ملک میں، ہمارے دیہات میں بھی عورتیں ہیں، تو جب ان کے بچے کے پیدا کرنے کا وقت آئے تو ان کو مسجد لے جاتے ہو کہ ہمارا بچہ مسجد میں پیدا ہو. تو حضرت علی کی والدہ یعنی اتنا چھوٹا عقل تھا کہ جب ولادت کا وقت آیا، درد ذہن لگا اور آپ کعبے کے اندر آ گئے کہ میرا بچہ کعبے کے اندر پیدا ہو. اور عورت سے جو خون نکلے گا وہ پاک ہوگا یا برید ہوگا؟ کچھ سوچتے نہیں، بس کہہ دیتے. حضرت علی کی شان بڑھا رہے ہیں نا جی، حضرت علی کی شان بڑھا رہے ہو، ماں کی تو شان گھٹا رہے ہو، باپ کی بھی شان گھٹا رہے ہو، کیونکہ ابھی طالب بھی دیکھتے رہے. اور یاد رکھو اصل بات یہی ہے، جیسے کہہ دیتے نا کہ عرفات کا میدان جو ہے، حشر کا منظر، انہوں نے کہا اچھا قیامت کی عرفات میں ہوگی. قیامت عرفات میں نہیں ہوگی، شام میں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمین پر تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم زمینیں بدل ڈالیں گے، یہ زمین تھوڑی رہے گی. جس زمین پہ انصاف ہوگا اور میرا اللہ تشریف لائیں گے، میزان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ یہ زمین نہیں ہوگی. وہ ایسی زمین ہوگی کأنہا ارض نقیۃ بیضاء. حضور نے فرمایا سفید زمین ہوگی جیسے روٹی سفید ہوتی ہے، اور وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا. تو زمین ہی نہیں بن گئی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ آسمان بھی بدل جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار.
सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। अल-यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्म अल-यौम। अल्लाह फरमाएंगे आज का दिन है जिसमें सबको बदला मिलेगा उसके अमाल का, और उसमें कभी जुल्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह जुल्म से मुनज़्ज़ह है, अल्लाह जुल्म से पाक है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन, अल्लाह ज़र्रे के बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करेंगे। और एक जगह आता है कि जब ये क़यामत का मंजर होगा, व अशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, अब अल्लाह का नूर आएगा, अल्लाह तशरीफ लाएंगे जैसे उनको शान को ज़ेबा है। ववुदिअल किताब, अब दफ्तर रख दिया जाएगा। वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदा, अब सब अंबिया भी आ जाएंगे, गवाही देने वाले भी आ जाएंगे, अब सारा हिसाब किताब होगा, मीजान भी होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, और इसी तरह हमें उफ़ियत कुल्लु नफ्सिन बिमा अमिलत, हर आदमी को उसका बदला मिलेगा जो उसने अमल किया है, न ज्यादा न किसी का नुकसान होगा। तो याद रखें, न ये आसमान होगा न ये जमीन होगी, वो जमीन भी और होगी आसमान भी और होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की जात इंसाफ व अदल फरमाएंगे अपनी शान के मुताबिक जैसे उनको ज़ेबा है। तो इसलिए हजरत ईसा भी उतरेंगे और उन पे भी मौत आएगी उतरने के बाद। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम क्यों बैठे हैं? क्योंकि सुन्नत अल्लाह है कि हर नबी अपने से पहले नबी की तस्दीक करता है कि मुझसे पहले जो पैगंबर गुजरा है वो सच्चा पैगंबर है, वो हक वाला पैगंबर है। अब हजूर के बाद तो कोई नबी नहीं, तस्दीक कौन करे? अल्लाह ने आखिरी बनी इसराइल के नबी को आसमानों पे बिठा दिया ताकि वो क़यामत से पहले उतर के तस्दीक करे नबूवत मोहम्मद मुस्तफा की। इसीलिए है ना जी, वमुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और हजरत ईसा बिशारत देने वाले भी हैं कि हजूर पैदा होंगे जिनका नाम अहमद होगा, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। और फरमाया कि याद रखें, पहला नाम जो है मेरे मदनी पाक का आसमानों में अहमद है और जमीन में पहला नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमानों में अहमद आपका नाम है और जमीन में मुहम्मद, लेकिन ये दोनों नाम अल्लाह फैसला कर चुके थे कि मेरे मदनी के ये नाम होंगे। इसलिए हजूर ने फरमाया अना अहमद व अना मुहम्मद व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा, और माही भी मेरा नाम है, अल्लाह मेरी ज़ात की वजह से कुफ्र को मिटाएंगे। व अनल हाशिर, और मैं हाशिर भी मेरा नाम है। युशरन नासु अला कदमी, क़यामत वाले दिन हाशिर वाले दिन सब मेरे कदम के नीचे खड़े होंगे, मेरे परचम के नीचे खड़े होंगे। और शफाअत कुबरा सिर्फ हजूर पाक फरमाएंगे, फरमाया वानल हाशिर वानल आकिब अल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु, फरमाया आकिब भी मेरी सिफत है, और उसका माना क्या है कि जिसके बाद कोई नबी नहीं होगा। याद रखो, निजात तब मिलेगी जब ईमान होगा मोहम्मद मुस्तफा में। अब कोई कहे यहूदी को निजात नहीं मिले, इसलिए अल्लाह फरमाती है। और दूसरी बड़ी, और एक बात ये भी याद है, फरमाया वो उम्मुहु सिद्दीका, यहाँ इशारा हो गया कि आपकी माँ जो है वो नबिया नहीं थी, वलिया थी। तो इसलिए जमहूर उम्मत का ये अकीदा है कि अल्लाह ने कोई औरत नबी बना के नहीं भेजी, और किसी औरत को अल्लाह ने खलीफा नहीं बनाया। इसीलिए औरत इमाम भी नहीं बन सकती, खलीफा भी नहीं बन सकती, बादशाह भी नहीं बन सकती। और हजूर ने फरमाया कि जो कौमें बनाएंगी लन यफलह कौम, वो कौमें कभी कामयाब नहीं होंगी, कभी कामयाबी पे नहीं पहुंचेंगी, बल्कि कौमें तिबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा याद रखें, अल्लाह फरमाते हैं उम्मुहु सिद्दीका, ये साल बता दिया कि हाँ उनकी माँ ऐसे नहीं जैसे यहूदी बदबख्त इल्जाम लगाते हैं कि उसका ताल्लुक जो है यूसुफ नज्जार से था और ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह नाजायज औलाद हैं। ना, उसकी माँ तो सिद्दीका है। और अगली बात में मसला ये हल कर, काना या गुलान ताम, वो दोनों खाना भी खाते हैं। क्या मतलब?
مانا یہ ہے کہ خدا ہوتے تو کھانا کھاتے، خدا بھی کھانا کھاتا ہے؟ کبھی آپ نے بریانی شریانی پکا کے پیش کی ہے؟ تو اور دوسرا مسئلہ کیا تھا مجھے کہ جب آدمی کھانا کھائے گا تو اس کے جو لوازمات ہیں وہ بھی تو ضروری ہے نا کہ کھانا ہضم ہو، پھر پیشاب اور پخانے کی بھی ضرورت ہے، تو خدا بھی حمام جاتا ہے؟ ایک لفظ کہہ کے کفر کی جڑ کاٹ ڈالی اللہ نے۔ اللہ کے بندہ وہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، کھانا نہ بھی کھائیں تو خدا نہیں بن سکتے۔ فرشتے جو کھانا نہیں کھاتے وہ خدا بن جائیں گے؟ یہ ان کا ایک حقیقت واقعہ ہے، کبھی یہ تو تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ رہے ہو، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ان کو تکلیف بھی آتی ہے، دکھ بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، خدا کیسے ہو گئے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ دیکھیں، انظر کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم نے کھلی نشانیاں بتلائی ہیں، ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر ان کی حالت بھی دیکھو کہ کہاں دوڑے جا رہے ہیں۔ کھلی نشانیاں ہیں، کھلی آیات ہیں، دلائل واضحہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ شرک۔ اب کہہ دیں ان سے قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اللہ نے فرمایا میرے بدنی اعلان کر دے کہ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو کسی نقصان نفع کے مالک نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کیسی مثال دی ہے، فرمایا کہ اگر ساری مخلوق جمع کر لو، ساری دنیا کے پیر فقیر بزرگ مولوی اکٹھے کر لو، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ نہیں، آپ کے ملک میں کسی پیر نے مکھی بنائی گی؟ تو ٹھنڈے دل سے سوچ، ہو سکتا ہے آپ کے پیر تکڑے ہوں، بناتے ہوں، اور مکھی بنانا تو بڑی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے، دیوتا بنایا ہے، جن کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہو، اگر ان پر عطر چھڑک دو یا کوئی خوشبو چھڑک دو، مکھی آ کے چوس لے تو یہ تو اس کو بھی نہیں روک سکتے، تو تمہاری حاجتیں کیسی پوری کریں گے؟ نہیں، اپنا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اب یہ وہابی اور دیوبندی اور تبلیغی اس کو دماغ سے نکال دو، سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ایمان سے کہیں کہ جتنے بڑے بڑے پیر ہیں، جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، سندھ میں ہیں، سرحد میں ہیں، اپنا پنجاب میں، کہیں بھی ایمان سے کہیں، جب 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد یا ہر سال جو ان کے مزاروں پہ چادریں ڈالی جاتی ہیں، وہ ہم ڈالتے ہیں یا پیر صاحب خود بدل لیتے ہیں چادر؟ کیا خیال ہے آپ؟ نہیں، کپڑے جو میلے ہو جائیں پیر صاحب خود دھو لیتے ہیں، وہ چادر بھی خود بدل لیتے ہیں۔ اچھا، فوت ہو جائیں تو میت ان کی گھر سے چل کے قبرستان میں خود پہنچ جاتی ہے یا ہم کندھے پہ اٹھا کے لے آتے ہیں؟ تو جب اس کی میت موجود ہے، کندھے پہ بھی ہم اٹھائیں، غسل بھی ہم دیں، کفن بھی ہم پہنائیں، قبر بھی ہم کھودیں، قبر میں بھی ہم رکھیں، مٹی بھی ہم ڈالیں، 2 میٹر نیچے جانے کے بعد مشکل کشا ہو جاتے ہیں، بچے دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا آدمی، پھر کھڑا ہے شہباز قلندر، کھڑے ہیں دھمال کھیل، علی دا پہلا نمبر، یعنی وہ دھمال میں بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ سنی اتنا سن ہے، یہ ہوش میں بھی اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت۔ اس لیے اب دیکھیں اللہ نے کتنا کھول کے بیان، قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، نہ نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں۔ واللہ السمیع العلیم، کون سننے والا ہے؟ اللہ، اور کون جاننے والا ہے؟
دیکھو نا جی، اب مکے میں آئے ہو، ایمان سے کہو، لاکھوں بندے طواف کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی بولی میں دعائیں مانگ رہا ہے، ان سب کو سمجھنے والا کون ہے؟ اگر عربی پیر ہو تو تیری زبان نہیں سمجھتا تو بیچارہ کرے گا کیا؟ اور اگر تمہارے علاقے کا پیر ہو تو عربی نہیں سمجھتا ہے تو پھر عرب والے کدھر جائیں؟ تو سب کی سننے والا، سمجھنے والا، جاننے والا کون ہے؟ پھر اس کو چھوڑ کے کسی غیر کو پکارو تو اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ آگے نہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا کیا معنی؟ حد سے بڑھ جانا، جیسے نصرانی حد سے بڑھ گئے کہ عیسیٰ کو خدا بنا لیا، یا حد سے گر جانا جیسے یہودی گر گئے، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا یہ حلال کی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ غلو نہ کرو۔ لیکن ایک بات سمجھو، قرآن کہتا ہے لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ نہ حق غلو نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر غلو حق ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا مانا؟ ایک آدمی کتابیں لکھ رہا ہے، مسئلے کی تحقیق کر رہا ہے، تدقیق کر رہا ہے، یا عبادت میں رات دل لگا ہوا ہے، لیلہ قائم و نہارہ صائم، بظاہر تو یہ بھی غلو ہے لیکن وہ غیر الحق نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور ان کے خواہشات کی، عقیدوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے قومیں گزری ہیں تم سے، اور وہ بھی گمراہ۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی گمراہ تھے اور بہت لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک کے دور جا پڑے۔ دعا کریں اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، وَاجْعَلْ آخِرُ كَلَامِنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّہ۔ میرے ایک دوست تھے، بلکہ بھائیوں کی طرح تھے بیچارے، خواجہ یحییٰ ایڈوکیٹ تھے، وکیل تھے خانپور میں، تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ جتنے مظلوم مارے گئے ہیں، ظالموں نے ظلم کیے ہیں، دہشت گردوں نے ظلم کیے ہیں، بے گناہوں کو مارا ہے، اللہ ان مظلوموں کے درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان ظالموں کی قوت کو اور طاقت کو اپنی قدرت سے توڑ ڈالے۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی نافرمان ہے، میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، کوشش تو کرو بھائی صلح کی، کیونکہ قرآن میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ان میں شقاق ہے، نفاق ہے، عداوت ہے، تو دو آدمی حکم بناؤ، کوشش کریں ان میں صلح کرائیں، ایک عورت کی طرف سے ہو، ایک مرد کی، اس کی باتیں سنیں، اس کی سنیں، پھر وہ فیصلہ کریں اور کوشش کریں کہ صلح ہو جائے۔ لیکن اگر صلح نہ ہو تو پھر اللہ نے تمہیں طلاق دینے کا بھی حق دیا ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ اور توجہ کیا کریں، کبھی کبھی آدمی لا تحسبوا شر، اللہ فرماتے ہیں بظاہر بیوی نافرمان ہوتی ہے، اس سے اللہ ایک اچھی اولاد دے دیتے ہیں، تو تیری تو عاقبت بن گئی نا، تیری تو آخرت بن گئی، پھر برداشت کرو نافرمانی۔ اور اگر وہ واقعی حد سے نکل گئی ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ آج سے تم کہتا میں یہاں رہتا ہوں، آج سے تم اس کو خرچے کے علاوہ 500 ریال مہینہ جیب خرچ دینا شروع کر دو، مجال نافرمانی کرے۔ تجربہ جو 2-3 مہینے کر دیکھو، پھر بعد میں وہی کرنا جو چاہتے ہو، لیکن 2-3 میں اس کو وہ یہ 500 ریال تمہارا ہے، تمہاری جیب خرچے، میک اپ خریدو، سنگار کرو، لے لو، کسی کو دے دو، اپنے ماں باپ کو دے، جو مرضی ہے کرو، یہ تمہارا ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ مجال نافرمانی کے، تم بھی تو سکے پہ کام چلانا چاہتے ہو نا، تو نافرمانی نہ کرے تو کیا کرے؟ جو عورتیں حرم میں ننگے سب منہ پھرتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے،
تم اپنی نظر نیچے کر لو. صرف ان کو تو حکم نہیں، مومنوں کو بھی تو حکم ہے نا، غضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچی کرو. حج ہونے پر آنے والے مرد عورت مینا عرفہ مزدلفہ مدینہ منورہ میں جو نمازیں پڑھتے ہیں مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے. میری بیوی کو بچے دانی میں رسولی تھی، یعنی ٹیومر تھا یوٹرس میں نے نکلوا دی، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے نا، نکالتے کینسر ہو جاتا، کوئی گناہ نہیں. اگر دو محرم ہیں، دونوں نے طواف صفا کر لیا ہے، ایک دوسرے کے اس طرح پھیر سکتے ہیں. ایک بستی میں سرکاری زمین پر لوگوں نے گھر بنائے ہیں تو سرکاری زمین پہ مسجد بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بنا سکتے. گورنمنٹ کو درخواست دو، باقاعدہ منظور کراؤ. ناجائز غصب کر کے دوسرے کی زمین پہ مسجد بناؤ تو نماز بھی نہیں ہوتی. کہتے جی کہ جشن پتہ نہیں ادھر سے ہے، شاید تبلیغ والوں کو کہتے ہیں ریون چلے آئے ہیں، فلان ہے. بارہ جو کہتے ہیں اللہ ہدایت دے. ہماری رائے جو ہے وہ میں کبھی نہیں گیا تبلیغ کے لیکن جو پوری دنیا سے اور پوری دنیا کے دورے کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ جتنا دین کے لیے یہ جماعت محنت کر رہی ہے تقریباً اور کوئی نہیں کر رہا. اور جتنا یورپ میں، امریکہ میں اور فرانس میں، اسپین میں، افریقن ملکوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے اس کا سبب یہی جماعت ہے. اور باقی تو حلوے کھا رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے. ان کو تو مہندی لگی ہوئی ہے نا پاؤں میں، مرتے نہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں. جشن ولادت پہ جو جھنڈے بنائے ہوئے ہیں، حضور کی جوتے چھاپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں حضور کی جوتیاں چرا کے لے آئے تھے یا پتہ نہیں کس کیمرے والے نے فوٹو نکال کے ان کو بھیجا تھا. سب جھوٹ ہے. کہتے ہیں وہ جھنڈے بناتے ہیں، بعد میں پھر وہ گلیوں میں پڑے ہوتے ہیں لوگ. میرا بھائی جب بنانا ہی غلط ہے تو نتیجہ بھی غلط ہی نکلے گا. میری والدہ ویل چیئر پہ ہیں، وہ ضد کرتی ہیں کہ مجھے نیچے طواف کروائیں. تو بالکل ان کا کہنا ماننا چاہیے. اس نے بھی تو تمہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے، 15 دن اٹھا لو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تم تو اٹھا بھی نہیں رہے ہو، ویل چیئر پہ بیٹھ کے دھکا دے رہے ہو. ایسے وقت جاؤ جب رش نہ ہو. دن کو آپ جائیں 9:30 بجے اور 11 سے پہلے طواف ختم کر لیں. رات کو جائیں 10 بجے کے بعد، 12 سے پہلے مجھے آلے کوئی رش ہو، 15 منٹ میں طواف ہو جاتا ہے. عصر کے بعد یا فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں. اگر ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے لیکن قرضہ بھی دینا ہے، حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. حج تو 50-100 ریال میں اس کا ہو جائے گا. اچھا پھر آج کل کی دنیا میں کون ہے جو قرضے والا نہیں؟ آپ کے سب $1 قرضے والے ہیں، بیچارے غریب مسکین ہیں، بیچارے لوگوں کا $1 کھا گئے ہیں ماشاءاللہ. بالکل غریب ہیں، مسکین ہیں، قرضے دینے ہیں غریبوں نے. اور جو دینا ہو پھر بینک سے معاف کرا کے دوسرے سے لے کے اس کو دے دیتے ہیں، باقی معاف کروا دیتے ہیں. ابھی آپ کے ہاں تحقیق ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلدی آئے گی. 200 ارب روپیہ جو ہے آپ کے ملک سے نکالا گیا. لے جانے والی کون ہے؟ وہ طوائف ہیں، وہ کنجریاں، وہ ماڈلز. کہتے جی کہ لوگ حالت طواف میں بھی ہر وقت موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں، کچھ کہہ سکتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں آیا عمرے کے لیے، یہ میلہ ہے، رونق ہے بس. داڑھی واجب ہے بلکہ فرض کے قریب ہے. ہمارا سامان لاہور سے بک ہو گیا تھا، احرام سامان کے اندر تھا، نہیں باندھا. جدے سے ہم 2 عورتیں ایک مرد، ہم سب نے دوبارہ عائشہ مسجد سے احرام باندھا. ایک بکری دم ادا کریں. عمرے پہ آ رہے تھے، سامان اندر چھوڑ دیا تھا. اچھا عورتوں کا کیا احرام تھا؟ وہ تو بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتی جہاز میں. مرد بھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتے، جدے اتر کے چادریں باندھ لیتے. اب دم بھی ادا کریں اور بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئے ہو. اصل عمرہ تو وہی ہے جو آدمی اپنے ملک سے کرتا ہے.
پچھلے سال میں نے دمام سے آ کے حج کیا، افراد پیسے کم تھے، میقات کے بعد باندھا، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، بس دم تو پڑ گئی، دم دے دیں۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے شیطان دور ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کثرت سے پڑھا کریں، قل اعوذ رب الفلق، قل اعوذ رب الناس، یہ صورتیں پڑھا کریں، اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ میرا بھائی بات سمجھا کرو، اگر کسی کے پاس صرف 4 تولے سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ پیسے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 4 تولے سونا ہے اور 100 تولہ چاندی بھی ہے پھر تو سب کو ملایا جائے گا نا۔ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں وہاں کے مولوی یہ کہتے ہیں، یہاں کے مولوی یہ کہتے ہیں۔ مولوی ٹھیک کہتے ہیں، تمہارے دماغ میں خلل ہے۔ صرف 4 تولے سونا ہے اور کچھ نہیں تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ 7.25 تولے نہ ہو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت نہ بنے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے لیکن 50 تولے چاندی بھی ہے، 2 لاکھ روپیہ بھی گھر میں پڑا ہوا ہے، تو سب کو ملا کے زکوٰۃ دے گا۔ بہت لوگ تصویریں نکالتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بہرحال ناجائز ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے جو فوت ہو گئے یا والد ہیں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر آفاقی ہے تو اپنے ملک سے جب آئے گا وہ میقات ہے، مکے میں رہنے والا عمرہ کرے تو مسجد عائشہ چلا جائے گا یا مدینے چلا جائے گا یا طائف چلا جائے گا۔ مسجد میں ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں۔ دیکھو میرا بھائی، اگر نیند آ گئی ٹیک میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ احرام میں خوشبو لگا سکتے ہیں، ہاں لگا سکتے ہیں، ایک بکری ڈب دینی پڑے گی 400 ریال کی، نافرمانی بھی الگ ہوگی۔ بال پورے کاٹنے چاہیے یا آدھے کاٹنے، اس طرح بلوانا چاہیے، افضل یہ ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے بابا عمر، اللہ مغفرت فرمائے۔ جب سب نے صفا مروا کر لی، کینچی لے کر بال کاٹ لیے، تو آپ بھی اگر صفا کر چکے تھے اور وہ بھی کر چکے تھے، کاٹ لیے، کوئی بات نہیں۔ کیا عورتیں احرام والے کپڑے جو ہیں عام روٹین میں استعمال کر، عورتوں کے لیے احرام کا کوئی کپڑا ہوتا ہی نہیں تو کیا مطلب ہے کپڑے؟ عورتوں کے احرام والے کپڑے کیا ہے؟ چادریں باندھ کے آتی ہیں عورتیں، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے، اس کے بعد اس کو جو چاہیں استعمال کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے بھائی پاکستان میں الیکٹرانکس کا کام کرتے ہیں، ہول سیل میں چیزیں لیتے ہیں، دکانوں پہ آ کے وہ ادھار پہ ڈبل قیمت لیتے ہیں، اگر اگلا سودا قبول کرتا ہے تو جائز ہے۔ لڑکی کا نام افرا رکھنا کیسا ہے؟ بہتر نہیں ہے۔ پاک قطر فیملی تکافل جو ہے، مجھے ان کی شرائط کا پتہ نہیں تو میں کیا بتا سکتا ہوں، اگر اسلام کے مطابق ہے تو پھر جائز ہے۔ اگر کوئی معذور ہے اس کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی آنے سے لاچار ہے، نہیں آ سکتا، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میرے جن دوست ہیں جو تبلیغ والوں کی وجہ سے الحمدللہ ایمان لائے، سنت کے پابند ہیں، لیکن بعض آدمی ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے، یہ تو حدیث ہے اللہ کے بندے، اعتراض کرنے والوں کو خدا ہدایت دے، یہ تو حدیث میں حضرت علی فرماتے ہیں من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، سنت ہے محمد مصطفیٰ کی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور ناف کے نیچے رکھے۔ ہاں بہرحال کسی کو اگر شیاٹیکا کی بیماری ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرے، علماء نے لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا بس،
یہ باقی باتیں جو ہیں علماء نے لکھی ہیں کہ بیماری کی وجہ سے فرمایا تھا، بعد نے کہا کہ تعلیم امت کے لیے فرمایا تھا، بعد نے فرمایا کہ وہ جگہ پلیت تھی، بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن فائدہ ہوتا ہے جس کو شٹیکا ہو نا وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرا دوست ہے، اس کے چہرے پر اندر کی طرف دانے رہتے ہیں، زمزم پیے، زمزم لگائے، زمزم استعمال کرے، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ بعض لوگ جو ہے انگوٹھے والی، میرا بھائی تسبیح کوئی بھی ہو، افضل یہ ہے انگلیوں پہ پڑھیں، باقی یہ سب آلات ذکر ہیں کہ اس کی وجہ سے ذکر ہو جاتا ہے، جیسے یہ آلت صوت ہے کہ اس کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتی ہے، ورنہ یہ بھی تو سنت نہیں ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نفل نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی دل میں برے خیال آئیں، بڑی اچھی بات ہے، آنے دو، یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے، جس کو خیال نہ آئے وہ تو یہودی ہوتے ہیں۔ چھوٹے پیشاب کا مطلب ہے جتنے دفعہ پیشاب کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں کہ قطرے تنگ کرتے ہیں، بہرحال نیچے اندر بھی رکھیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مثلا آپ نے عصر کے لیے وضو کیا، وہ مغرب تک کافی ہے، مغرب کے لیے پھر نیا کریں گے اور اس کو دھو لیا جس پہ پیشاب کے قطرے ہوں۔ ایک عورت نے کبرا ہوٹل سے نیت کی طواف کیا، کوئی عمرہ شمرہ نہیں ہوا۔ کبرا ہوٹل کوئی نکات ہے؟ اب یہ کوئی نیا نکلا ہے، کل یہ ہوٹل ٹوٹ جائے تو نکات صاحب گیا۔ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کیسے سونا کیسے چاہیے، تو کتابیں پڑھ لیں نا، لکھی ہوئی ہیں ساری باتیں۔ اب اللہ کے حرم میں آپ کو پریکٹیکل تو نہیں بتا سکتا۔ ایک عمرہ کر چکے ہیں، دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ، بالکل مسجد عائشہ سے باندھیں، مسجد جیرانہ سے باندھیں، عرفات سے باندھیں، جدے سے باندھیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ نماز کا 1 لاکھ کا ثواب ہوتا ہے، عدد نہیں پورا ہو جاتا۔ مسئلہ سمجھو کہ ایک نماز پڑھو تو لاکھ ادا ہو گئی، بس باقی تو پڑھنی بھی نہیں چاہیے نا، جان چھوٹ گئی نا، تو 100 سال عمر ہوتا بھی لاکھ نماز نہیں بنتی۔ یہ ہے کہ 100 گنا ثواب ملے گا، عدد نہیں۔ مسجد نمرہ وادی نمرہ کے اندر ہے، خیف وادی ہے، خیف میں وادی کا نام ہے، اس وجہ سے مسجد خیف کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نمرہ حضرت ابراہیم کی دادی کا نام تھا، یہ مولوی صاحب کی دادی کا نام ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی دادی کا نام نہیں تھا۔ وہاں وادی ارنا بھی ہے، وادی نمرہ بھی ہے، وادی خیف بھی ہے، وادی عقبہ بھی ہے، وادی تیمہ بھی ہے، جو ساری وادیاں ہیں۔ ہماری نانی ضعیف ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، بہرحال ان کے لیے آپ تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر بالکل یعنی وہ معذور ہو تو اس کو ہر نماز کے لیے صدقہ فطر کے مطابق دینا ہوگا۔ ایک آدمی بجلی کا کام کرتا ہے، اس میں ڈش کیبل وغیرہ کا ساکٹ بھی لگانا پڑتا ہے۔ آپ کام کرتے ہیں، آپ اپنی مزدوری لیتے ہیں، آگے اگلا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا گناہ اس پر ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں سپیکر ہے، اب یہ حرم میں نماز درس کے لیے چلا رہے ہیں، لیکن لوگ گانے بجانے کے لیے بھی چلاتے ہیں۔